اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، آج ہم حاضر ہیں نہایت امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ کہ پیشاب کی تکالیف کی علامات اور اسباب۔ اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ وہ کون سی تکالیف ہیں جو پیشاب کے متعلق ہوتی ہیں اور ان کے علامات، اسباب، اور پیشاب کی نالی میں سوزش یا انفیکشن کے بارے میں جان پائیں گے، اور مثانے کے انفیکشن کیسے ہوتے ہیں، اور گردوں میں پتھری کیسے بنتی ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی کہ جسم سے پیشاب کا اخراج کیوں ضروری ہوتا ہے، اور اس سے بھی اہم بات کہ پیشاب کی رنگت کیوں اہمیت رکھتی ہے، اور اس سے کن بیماریوں کا پتہ چل سکتا ہے اور کیا اہمیت ہے اس کی۔ ناظرین، پیشاب کی تکلیف کئی طرح کی ہوتی ہیں، مثلا پیشاب کا جل کر آنا جو اکثر سوزاک میں ہوتا ہے۔ سوزاک ایک بیماری کا نام ہے، لیکن اور بھی بیماریوں میں ہو سکتا ہے۔ یہ پتھری کی علامت بھی ہے۔ پیشاب کا رک جانا مثانے کی سوجن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عورتوں میں حمل کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور نوزائیدہ بچے کا بھی کبھی کبھار پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ پتھری کی وجہ سے بھی پیشاب بند ہو جاتا ہے یا پھر رک رک کر آتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب سے خون آنا عموماً پتھری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پیشاب کا خواب میں خود بخود نکل جانا مثانے کی کمزوری کی وجہ سے، اور پیشاب کا قطرہ قطرہ گرنا بھی مثانے کی کمزوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ بات کرتے ہیں کہ مثانے کی نالی میں سوزش یا انفیکشن بہت زیادہ تعداد میں بیکٹیریا کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جسم کا یہ حصہ گردوں سے مثانے تک آتا ہے، جس کے نتیجے میں پیشاب کرتے ہوئے جلن اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹ بات ناظرین، اس کی دیگر علامات میں زیادہ پیشاب آنا، پیشاب میں جھاگ آنا، پیشاب میں خون آنا، بدبودار پیشاب، پہلو اور کمر میں تکلیف ہونا۔ جب بات کریں مثانے کی انفیکشن کی ناظرین، مثانے میں انفیکشن کے نتیجے میں ورم ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پیشاب میں جلن اور پیشاب کرنے میں پرابلم مشکل ہوتی ہے، اور مثانے اور ارد گرد کے حصے میں تکلیف ہوتی ہے، اور رات کو معمول سے زیادہ پیشاب آنے جیسی علامات سامنے آتی ہیں۔ ناظرین، موضوع کی جانب مزید بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، گردے میں پتھری کیسے بنتی ہے؟ کہ گردے میں پتھری کیلشیم یا یورک ایسڈ کے جمع ہونے سے ہوتی ہے، اور عام لوگوں کو میں یورک ایسڈ کی کئی سالوں سے اور کئی مہینوں سے، کئی ہفتوں سے علامات چل رہی ہوتی ہیں، لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ کمپلیکیٹڈ صورت اختیار کرتا ہے تو ناظرین یہ کڈنیز میں، گردوں میں پتھری کا سبب بنتا ہے، یہ یورک ایسڈ، اور اس میں پیشاب میں جلن کے ساتھ پہلو اور کمر میں درد، پیشاب کی رنگت گلابی یا بھورا ہو جانا، جھاگدار پیشاب، قے، دل متلانا اور درد کی شدت میں تبدیلی آنا، بخار یا ٹھنڈ محسوس ہونا، اور معمول سے کم مقدار میں پیشاب آنا۔ اور بہت دفعہ کیمیکل جیسے پرفیوم وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی جسمانی ٹیشو متاثر ہوتے ہیں، جس سے پیشاب کرتے ہوئے جلن کا احساس ہوتا ہے، اور بعض مخصوص ناظرین ادویات کے استعمال سے بھی مثانے کے ٹیشوز متاثر ہوتے ہیں، جس کے باعث پیشاب کرتے ہوئے تکلیف اور جلن کا احساس ہوتا ہے۔ اور جب کہ ناظرین جسم سے پیشاب کا اخراج بہت اہمیت رکھتا ہے، وہ اس طرح کے گردے اضافی پانی اور کچرے کو خون سے فلٹر کرتے ہیں اور اسے مثانے میں منتقل کر دیتے ہیں، اور ایک فرد روزانہ 4 سے 6 بار پیشاب کرتا ہے، اور ہر 4 گھنٹے بعد اسے حاجت ہوتی ہے، ایک بار واش روم کا چکر لگانا پڑتا ہے۔ تاہم پیشاب کرتے وقت ہر بار تکلیف یا جلن ہونا خطرے کی علامت ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹ بات ناظرین نوٹ کرنے کی کہ پیشاب کی رنگت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور یہ صحت کے بارے میں بتاتی ہے۔ بعض دفعہ مختلف قسم کے کھانوں اور ادویات کے استعمال سے بھی پیشاب کی رنگت چینج ہو سکتی ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ پیشاب کی رنگت کئی طرح کی بیماریوں کے خطرے کی موجودگی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اب بات کریں رنگت کی، تو نارنجی رنگت پیشاب کی، اگر پیشاب کی رنگت اورنج کلر کی ہو تو یہ وٹامن بی کی کمی یا گاجر کے بہت زیادہ استعمال سے بھی ہو سکتا ہے۔ مثانے میں ورم کی جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں اس سے بھی پیشاب کی رنگت اورنج ہو سکتی ہے، اور پانی کی کمی، ڈی ہائیڈریشن سے بھی پیشاب کی رنگت گہرے زرد سے اورنج میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں زیادہ پانی پینا چاہیے۔ اور بات کرتے ہیں ناظرین، ساتھ ساتھ جب یہ کنڈیشن ہو تو ساتھ ساتھ ہمیں آنکھوں کا معائنہ بھی کرنا چاہیے۔ اگر آنکھوں کے سفید حصے میں ہلکی سی زردی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جگر کے افعال میں خرابی کی علامت ہو سکتی ہے، اور اگر پیشاب کی رنگت بھورے رنگ کی ہو تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ جسم میں بہت زیادہ پانی کی کمی ہے۔
اگر پانی زیادہ پینے سے کوئی فرق نہ پڑے ناظرین تو کیا کرنا چاہیے کہ جگر کے امراض ہیپیٹائٹس وغیرہ کی یہ علامت ہو سکتی ہے اور ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور جب بات کرتے ہیں گلابی یا سرخی مائل پیشاب کی رنگت کی، اگر پیشاب کی رنگت گلابی یا سرخی مائل ہے تو ناظرین یہ خون بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اشارہ گردوں کی خرابی، رسولی یا پیشاب کی نالی میں انفیکشن یا مثانے کے امراض کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کریں ناظرین، سم ٹائم سبز کلر یا نیلا رنگت ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ ناظرین اگر پیشاب کی رنگت سبز یا نیلا ہو تو ایسا خوراک میں فوڈ کلر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور اگر یہ مسئلہ 1 سے 2 دن سے زیادہ ایسا ہی آپ کو پیشاب کی رنگت یعنی سبز یا نیلا پن نظر آئے تو ناظرین یہ کسی بڑی بیماری کی وجہ ہو سکتی ہے، جو کہ پیشاب کی نالی میں کسی سنگین مسئلے کی طرف اشارہ ہے، تو ڈاکٹر سے فوری رجوع کرنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں جھاگدار، جب ہم کچھ لوگ پیشاب کرتے ہیں تو غور کرتے ہیں کہ جھاگ بن رہی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے پیشاب میں پروٹین کا اخراج ہو رہا ہے، جو کہ گردوں کے امراض کی علامت ہے۔ اور اگر پیشاب کی رنگت شفاف ہو، جیسے پانی کی طرح شفاف ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ پانی پی رہے ہیں، جو کہ چند خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ خطرات کیا ہو سکتے ہیں کہ وہ ناظرین ایسا ہوتا ہے کہ امبیلنس ہو سکتا ہے نمکیات کا ہمارے جسم میں، جس سے کیمیکل عدم توازن ہو سکتا ہے۔ اور اب بات کریں ہلکا زرد، شفاف زرد یا گہرا زرد رنگت جو ہے پیشاب کی، تو عام طور پر پیشاب معمولی سے زرد ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صحت مند ہیں اور جسم کو مناسب مقدار میں پانی مل رہا ہے۔ تاہم اگر بہت زیادہ زرد ہو تو اس کا مطلب ہے آپ صحت مند ہیں، لیکن آپ کے جسم میں پانی کی کمی واقع ہو رہی ہے، جسے ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں، جو کہ بتاتا ہے کہ جسم میں پانی کی کمی ہے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ پیشاب جو ہوتا ہے وہ گردے فلٹر کر کے جو زہریلے مادے ہوتے ہیں ہمارے جسم سے انہیں باہر نکالتے ہیں، اور اس دوران کوئی بھی پرابلم جو ہوتی ہے وہ گردوں سے لے کر جو نالی ہے پیشاب کی، مثانہ اور پھر پیشاب کی نالی، اس میں کوئی بھی پرابلم آ سکتا ہے۔ تو اس میں پانی کا استعمال، ایک بیلنس پانی کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے، جو کہ ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں 6 سے 8 گلاسز، اور ایسی خوراک سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ جو ہمارے گردوں کی کارکردگی کو افیکٹ کرے۔ تو ہم اس پہ تھوڑا سا احتیاط کر کے ہم کسی بھی پرابلم سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین امید ہے ہماری آج کی کاوش آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں سوال کر کے آپ اس کا جواب پا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم 24 آورز آپ کے لیے حاضر ہیں۔ امید ہے ناظرین ہماری آج کی کاوش آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔